لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ رب العزت دی ذات بابرکت دے واسطے. درود و سلام انگنت لاتعداد بے حد و حساب بے شمار اس ہستی اقدس و مقدس سے جنہ کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر والدین دے نال حسن سلوک دیاں چند ایک صورتاں بیان کرنا چاہنا. اس تو پہلے والدین دی عظمت شان اختصاراً پیش کراں گا، کیونکہ میرے تو قبل چند ایک جمعے پہلے قاری صاحب نے بڑا اچھا کے اوپر بیان کیتا ہے. میری اتنی حیثیت نہیں اور ہمت اور طاقت بھی نہیں ہے، میرے کو اتنا علم بھی نہیں کہ اس مسئلے نو اس انداز دے نال سمجھا سکاں جس انداز دے نال قاری صاحب نے تانوں سمجھایا ہوئے گا. اس دے باوجود ایک گناہگار، خطاکار، نکما انسان اتنی کوشش ضرور کروں گا انشاءاللہ کہ والدین دی عظمت، شان و شوکت، مقام و مرتبہ اور انہاں دے نال حسن سلوک دیاں کیڑیاں صورتاں باقی نے زندگی دے اندر اور زندگی تو چلے جان تو بعد انہاں نوں بیان کراں گا انشاءاللہ. اللہ مینوں اور تساں سبھاں نوں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، دنیا دے اندر والدین ایک ایسا میوہ ہے، اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جن کا نعم البدن اللہ نے دنیا کے اندر پیدا نہیں کیا. اور میں ایک دن درس کے اندر ایک اختصار کے نال تمہیں دسیا سی کہ اللہ نے اپنے حق تو بعد، اپنی عبادت تو بعد
اپنی جگتائی اور تنہائی تو بعد اگر کوئی حقوق العباد دے اندروں حق بیان کیتا ہے تو والدین دا حق بیان کیتا ہے۔ وجہ کی ہے یار کہ اللہ نے بالکل اپنے نال حق والدین کا رکھے ہے، اور میں اس کا جواب بھی دسیا سی کہ آسماناں دے اوپر عرشاں تے مالک کائنات ایک ہے، رب دا کوئی بدل نہیں ہے، رب دا کوئی شریک بھی رب نے پیدا نہیں کیتا۔ اے دنیا کائنات دے اندر جس طرح رب اکیلا ہے، اسی طرح انسان دے والدین بھی اکیلے ہوندے نے۔ والدین دا مقام و مرتبہ، والدین والی محبت، پیار، عقیدت اور والدین والی شفقت دنیا کائنات کے اندر کوئی دے سکتا نہیں۔ اسی طرح جس طرح زمین نو اگان واسطے اللہ نے ایسی فصلاں اگانے ہیں، سینکڑوں پھل دے سبزیاں دے کھیتیاں، انہاں اگان دا سبب اللہ نے زمین نو بنایا ہے، سب کا سبب اللہ نے زمین نو بنایا ہے۔ اسی طرح انسان کی نشو و نما کی پرورش واسطے اللہ نے والدین کو بنایا ہے۔ اس واسطے اللہ نے والدین کا بڑا مقام اور مرتبہ رکھے ہے۔ دنیا کے اندر بھی والدین اگر زندہ نے، انہاں دا مقام، انہاں دے نال حسن سلوک الگ ایک انداز رکھتا ہے۔ اگر یہ دنیا تو چلے جان، یہ مت سوچنا کہ شاید حق ختم ہو گئے ہیں، حسن سلوک دیا صورتیں ختم ہو گئی ہیں، ہوں شاید اسی انہاں واسطے کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ میرے امیرا، والدین دنیا تو چلے بھی جان دے پھر بھی حسن سلوک دیا صورتیں باقی رہتی ہیں، جن کی وجہ تو میں آج اتنے کھڑا ہوتی ہے، زحمت کی ہے۔ حالانکہ والدین کی عظمت کی ہے، مقام کی ہے، شان کی ہے، تو سانوں سب نو پتا ہے، اور ہو سکتا میرے تو بہتا علم ہوئے اس بارے۔ اصل میرا جڑا عنوان ہے والدین کے نال حسن سلوک دیا صورتاں کیڑیاں کیڑیاں نے، یہ انشاءاللہ میں اینڈ تے رکھیا جمعے تے، تاکہ جڑے ساتھی آ رہے ہیں وہ بھی اس وقت تک پہنچ جان گے۔ پچھلے جمعے دے اندر میں جمعہ دیتا ہے، خطبہ ارشاد فرمایا ہے وزیر آباد کے اندر، اور میرا مکمل جمعہ والدہ محترمہ نے سنے ہیں۔ اللہ کی رضا ہے کہ آج دے اس جمعے کے اندر وہ سارے اندر موجود نہیں، اللہ نے کولے جا پہنچیاں نے۔ اللہ انہاں دی کروٹ کروٹ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے، اور ساری ایک ایک نیکی کے بدلے دے اندر اللہ انہاں دی قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ ایک گناہگار نو اگر اللہ نے سعادت دیتی ہے تواڈے سامنے بولن دی، اے والدین دیاں دعاواں دی برکت ہے، انہاں دی بدولت ہے، نہیں تے نکما انسان اس قابل نہیں کہ اتنے لوگاں نو اے بیان کر سکے یا تواڈے سامنے میں کچھ دس سکاں۔ اس واسطے اے میں قاری صاحب دی کولوں ریکویسٹ کر کے اے جمعہ لیا ہے، نہیں کہ انہوں نے مینوں کیا کر سکتا، میں خود لیا ہے، کیونکہ اندر اندر سارے اپنے موجود نے، تسی بھی سارے ماشاءاللہ اپنے ہی ہو، میں بھی ایک دن جانا ہے، میری بھی اولاد ہے، تساں بھی ایک نہ ایک دن ساڑیاں واریاں اللہ نے مقرر کی دیاں چلے جانا ہے۔ دکھ اس بات دا ہے، اور اگر میرے منہ دے اندروں کوئی جذباتی کلمات نکل بھی جان، میں پہلے بھی کہنا یہ میرا ایک انداز جذباتی ہے، ہو جانا بعض اوقات جذباتی، حقیقت کے اندر کوئی غصہ نہیں ہوتا، صرف دکھ ہوتا ہے کہ یار ایک چیز کی سانو قدر بھی معلوم ہے، ان کی قیمت بھی معلوم ہے، ان کی اہمیت کا علم ہے، اس کے باوجود اگر قدر نہ کریے تو دکھ صرف اس چیز کا ہوتا ہے۔ اللہ سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ اے نہ سمجھا جائے کہ اللہ نے اس امت نو ہی صرف والدین کے نال حسن سلوک دا درس دیتا ہے، نہ میرے آویرا، پہلیاں امتاں دے اندر بھی اللہ نے والدین دا مقام اوہو ہی رکھے ہے جڑا ساری اس شریعت دے اندر۔ آؤ ایک قوم دا نام قوم بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل دے نام تو انہوں نے یاد کیتا جاتا ہے۔ اللہ نے جتھے انہوں نے کولوں بے شمار وعدے لے لے، اتنے ایک وعدہ یہ بھی لیا ہے کہ والدین دے نال تسی حسن سلوک کرنا ہے۔ تے او اللہ دا قرآن سن لو،
اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ جدو بنی اسرائیل دے کولوں اسی وعدہ لیا اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں جے کرنی، رب تو علاوہ کسے دی پوجا نہیں جے کرنی، اے نال اللہ نے والدین دا حق بیان کیتا جے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او لوگوں والدین دے نال حسن سلوک کرنا جے، انہاں دے نال پیار تے محبت دا رویہ رکھنا جے۔ اس تو بعد اللہ نے دوسرے حق بیان کیتے جے وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا یتیماں تے مسکیناں دے نال بھی حسن سلوک کرنا دے، رشتہ داراں دے نال بھی حسن سلوک کرنا دے، عام لوگاں دے نال بھی اچھا اخلاق رکھنا ہے، انہاں دے نال بھی اچھی گفتگو کرنی جے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ او لوگوں نماز بھی ادا کرنی جے، زکات بھی ادا کرنی جے ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اللہ نے بنی اسرائیل نو آکھیا تواڈے اندروں چند لوگاں نے اس وعدے دی پاسداری کیتی ہے، چند لوگاں نے میرے وعدے نو منیا ہے، تواڈے اندروں اکثریت نے اعراض کیتا ہے، میرے اس وعدے نو پورا نہیں کیتا جے۔ او میرے آویرا میں تے تو بھی دیکھیے کہ اسی بھی اللہ دے وعدیاں نو پورا کر رہے ہاں یا اسی بھی اللہ دے وعدیاں نو پورا نہیں کردے پے۔ پیسے مینوں نہ پڑھائے کوئی میرا مزاج نہیں ہے، تھلے رکھے جڑے، اور جمعے دے دوران بھی بندہ نہ اٹھے، جمعے تو بعد جڑا بعد جمع کرائے غصہ نہ کرے، یہ میری گل دا میرا مزاج نہیں اس طرح دا۔ اس واسطے میرے آگیا میں تے تو ہی خیال کرنا ہے کہ والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، انہاں دے نال پیار تے محبت دا رویہ رکھنا ہے، کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہے میرے محبوبہ انہاں نو کہہ دیو قل تعالوا او لوگو آ جاؤ اتل ما حرم ربکم علیکم، او لوگو میں تانوں دساں کہ رب نے تواڈے تے کیڑیاں چیزاں نو حرام کیتا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تعبدوا الا ایاہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، او لوگو اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں جے ٹھہرانا، وبالوالدین احسانا تے والدین دے نال حسن سلوک کرنا جے، کتے آواز آندی ہے وعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ کتنے کو مقام بیان کرا جتھے اللہ نے والدین دی عظمت بیان کی ہے، اس آیت کے اندر تے آخری کر چھٹی ہے میرے تے تساں دے اے رب العزت اعلان فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا او لوگوں رب نے فیصلہ کیتا جے ان دے تو علاوہ کسے دی پوجا نہیں جے کرنی، ان دے تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں جے کرنی۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تے والدین دے نال حسن سلوک کرنا جے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف
لهما قولا کریما. اللہ نے والدین کے نال اچھی بولن تو بھی منع کیتا ہے. اجڑ جہا رویہ رکھ کے غصے والا، بے حرمتی والا، بے ادبی والا رویہ انہاں دے نال اختیار نہیں جے کرنا. جدو تسی جوان ہو جاؤ، والدین بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان، نرمی والا اچھی گفتگو کرنی انہاں دے نال. تے رب نے سب تو چھوٹی نافرمانی تو منع کیتا جی. اف بھی نہیں کہنا، سب تو چھوٹی نافرمانی. اور دسو جدو رب چھوٹی جی نافرمانی تو منع کرتا ہے کہ اف تک نہیں جے کہنا، اللہ اکبر، دسو رب وڈیاں نافرمانیاں قبول کرے گا؟ دسو. اور رب وڈیاں نافرمانیاں کہ قبول کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے؟ والدین نے مجھے اف بھی نہیں کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر دونوں یا انہاں دونوں دے اندروں ایک بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جاندے نے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. انہاں نو تک بھی نہیں جے کہنا، انہاں دے نال اچھی گفتگو کرنی جے. وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ایتھے اللہ نے حسن سلوک دی حد کر دیتی جے. اور جدوں اے بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان گے، اے تہاڈیاں خدمتاں دیاں لوڑاں انہاں نو پے جان گیاں، اس وقت اپنی رحمتاں دے پر وچھا دینے جے. وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تے اللہ دے کولوں پھر دعا بھی منگنی. اللہ اگر دنیا تو چلے جاندے نے ایک یا دوویں، دعا منگنی اللہ میرے والدین تے رحم فرما، انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما جنج انہاں نے ساڈے تے بچپن دے اندر رحم کیتا. اس واسطے میرے امیر اللہ نے والدین دا مقام تے مرتبہ ہی بڑا رکھے ہے. میں دسدا جاواں اگر فرائض دی واری آ جائے، اللہ گیا پہلے فرض نو ادا کرنا ہے، پھر والدین دے خدمت کرنی ہے. اگر نوافل دی واری آئے تے اللہ نے والدین نو اگے رکھ دیتا ہے. نفل بھی پڑھنے تے عبادت کیندی ہے رب دی، لیکن رب نے نوافل تو بھی کتے مقام کتنا رکھے ہے والدین. تسی کہو گے جی یہ کنج ہو سکتا ہے؟ آؤ صحیح بخاری دی حدیث. میرے تے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے جریج نامی ایک شخص دا تساں واقعہ سنیا ہونا ہے. اللہ دا بڑا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ دی عبادت کرنے والا ہے. ایک دن نوافل دے اندر مصروف عبادات دیاں نے، آ کے آوازاں لاندیاں میں جریج وے جریج. اے جریج اپنی نماز دے اندر نوافل دے اندر مصروف ہے. والدہ چلیاں جاندیاں نے، دوسرے دن والدہ پھر آندی ہے، پھر آوازاں دیندی ہے. اے جریج پھر بھی اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہے. دل دے اندر سوچدا ہے اللہ ایک منے تیری ذات ہے، ایک منے والدہ ہے، پہلے میں تیری عبادت کر لواں، نوافل ادا کر لواں، پھر میں اپنی والدہ دی گل سناں گا. تیسرا دن آ جاندا ہے، پھر نوافل دے اندر مصروف نے. ماں دی زبان دے اندروں ایک کلمہ نکلدا ہے اللہ. اس وقت تک جریج نو موت نہ آئے جس وقت تک کسی بدکار عورت دا منہ نہ ویکھ لوے. اے ماں دے منہ چوں الفاظ نکلے تے جریج کر ہی رہا ہے رب دی عبادت. تے او وقت آیا ایک عام دی فحاشہ عورت نے بچہ جنیا زنان. لوگوں نے پوچھا کتھوں شادی تے ہوئی؟ اللہ اکبر، الزام لایا جریج ولی دا باپ، کیونکہ جریج دا بڑا چرچا سی، بڑا مقام تے بڑی لوگ عزت بڑی کرتے سی. کہنے لگے اچھا
لوگ گئے جا کے کٹی ٹا دیتی، سب کچھ کرتا، کٹیا ماریا، کہنے لگا مینوں دسو تے صحیح آ کہ کی رولا کی قصور ہوا؟ کہنے لگے اتنے تو ولی بنیا پھردا ہے تے ادھر زنا دے نال بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ کہنے لگا اچھا اس طرح کرو، اس بچے نوں لے کے جاؤ، 2 نفل پڑھتے بچے دے اس طرح تھپکی جی دیتی پیٹ دے اوپر تے کہنے لگے بچے آپ بول کے دس کیندا پتر؟ اللہ نے اس بچے نوں زبان دیتی، زبان نے حال دے اندروں بول کے کہندا میں فلاں چرواہے دا پتر۔ پھر لوگاں نوں علم ہویا تے اثر کیندا رہیا ماں دی بددعا۔ اور اس واسطے او لوگوں والدین دی عزت احترام کر لو، اللہ دی قسم اے دیاں نعمتاں نہیں جے ملدیاں۔ میں تے پچھلے دنوں دے اندر جمعہ پڑھان جاندا، اوتھوں پھر واپس آ جانا، اللہ اس مسجد والے آتے برکات پیدا فرمائے۔ اللہ دی قسم ایک مہینہ ہو گیا، ایک دن نہیں پوچھیا یار قاری صاحب کیوں نہیں آئے، آنا تے نہیں آنا تے کدوں آنا دے، بلکہ پچھلا جمعہ پڑھان گیا والدہ نے آخیا پترا اتنے رہ لے، ہلے نہ بھی گئے طبیعتاں دا کی پتہ ہے، لیکن پھر بھی مسجد والے نے آخیا یار جانا ہی قاری صاحب تے چلے جاؤ، یہ اللہ دا احسان ہے، اللہ نے اپنی وقت تک والدہ دی خدمت دا شرف دیتا ہے۔ اور مینوں علم سی اگلا بات ہے کہ اس بیماریاں تو انسان لوٹیا کم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کوششاں کیتیاں زندگی دے چند سانس جڑے نے اللہ سکون دے عطا کرتے ہیں۔ اور میرے علیاں والدین مہمان ہویا کرتے ہیں، بلبلاں دے باغ دے اندر بلبلاں ہویا کردیاں نے جڑے دوبارہ لوٹ کے نیچے آیا کرتے، اے او بہار ہویا کردیاں نے جڑیاں زندگی دے اندر دوبارہ لوٹ کے نیچے آیا کردیاں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین دے نال حسن سلوک کرنا جی، اچھا رویہ رکھنا ہے۔ پھر ایک صورت والدین زندہ نے تو انہوں نے خرچ بھی کرنا ہے۔ اگر جہاد نفلی ہے تو پھر والدین کی اجازت تو بغیر جہاد بھی جائز نہیں ہے، تے اگر فرضی ہے تو پھر اجازت ہے۔ اگر جہاد فرضی ہے کیونکہ واجب ہو چکا ہے، اللہ کا حق ہے، اتنے والدین کی اجازت نہیں۔ اگر نفلی ہے جس طرح ہم صورتحال چل رہی ہے اس وقت، اس صورتحال کے اندر والدین دونوں دی یا دونوں تو ایک بھی اگر منع کر دیں، انکار کر دیں تے ہر ایک جہاد جیسی بڑی دولت بھی قبول نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا محبوبہ سب تو بہتر عمل کیڑا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیان کیا کہ نماز دے وقت ادا بہترین عمل۔ فرمایا ثم بعد، اس تو بعد فرمایا بر الوالدین، والدین دے نال نیکی کرنا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرنا۔ ایتھے بجا کے شہید ہو جاتے ہیں، ماں بھی پیچھے مراد ہے، پیو بھی بیچارہ پیچھے مراد ہے۔ اس واسطے میرے ابھیو والدین دی اللہ دی قسم انہاں دا کہنا مان لیا کرو، انہاں دی خدمت کر لو، چند دن دی زندگی سنبھال دے گا، زندگی سنبھال دے گا۔ کئی ایڈے بھی بدبخت ہوندے نے جڑے ساری زندگی ماں پیو دی قبر تے جا کے نہیں ویندے، عید شبرات تے بھی شاید گئے نہیں گئے تے نہ گئے۔ اور ایک میری گل یاد رکھے تے اے او گل ہے جتھے میں کہنا میں جذباتی ہو جایا کرنا، اے او عمل جے جڑا آپ دے نہیں کھڑ رہے پے، میری گل یاد رکھنا۔ مکافات عمل اگر اس کا مطلب نہیں آتا تو دوسرے الفاظ سمجھو جیسی کرنی ویسی بننی۔ اگر اج والدین کی زندگی جو سلوک انہوں نے نال کریں گے، ایک یا دنیا تو جان تو بعد انہوں نے دعا بھی نہیں کی، قبر تے کدی چکر بھی نہیں لایا، خیال بھی نہیں کیتا، تے یاد رکھیا جے کل اسی بھی اوتھے ہی جانا ہے تے ساری اولاد بھی کرے گی نہیں۔ ایک ہوتا ہے زبان دے نال اولاد نو سمجھانا، تربیت کرنا، ایک ہوتا ہے عملی طور تے اپنا نمونہ پیش کرنا۔ زبان دے نال سمجھان تو زیادہ عملی نمونہ پیش کرنا یہ بڑا بہتر ہے، یہ بڑا کمال نہیں ہے۔ اگر عملی طور تے نمونہ پیش کر دیو گے نا تسی، والدہ یا والد یا دونوں دنیا تو چلے گئے، روزانہ پہلے میں تو کہنا یا روزانہ کی ہے اپنا گھر قبرستان نیڑے گا، کئی چلے تو قبر
بڑی دور دور ہوتے ہیں. جائے بندہ ایک دو فائدے دنیاوی فائدہ ورزش ہوئی بلکہ کئی فوائد لگے جاؤ تو اللہ کا ذکر کرتے جاؤ, لگے جاؤ تو اللہ کا ذکر کرتے آؤ. پھر اتنے جا کے والدہ کی قبر تے دعا کی. اور میری یاد رکھا تے میں تے پڑھ رہا سی ایک محدث نہ اپنی والدہ واسطے رسول نہ قبر تے جا کے دعا کریا کرتی سی. ایک دن والدہ محترمہ انہوں نے خواب دے اندر آئیاں اور فرمان لگیاں, بیٹا جب تو میری قبر تے آ کے دعا کرنا ہے اللہ مینوں بڑا سکون دیتا ہے. مینوں ہی نہیں بلکہ میرے ارد گرد والے جڑے دوسرے قبراں والے انہوں بھی بڑا سکون ہوتا ہے. تے رب دے اگے تے یار کوئی مشکل نہیں کہ دسیا جائے کہ تیرا بیٹا دعا کر رہا ہے یا کوئی بھی دعا کر رہا ہے. اس واسطے یارو والدین واسطے دعا کریا کرو. دنیا تو چلے گئے, ہن انہاں دے حق پھر ساڈے تے یہ باقی ہے کہ انہاں دے واسطے اسی دعا منگو. اور یہ دعا اللہ دے انبیاء نے اللہ دے نبیاں نے بھی منگی ہے. آؤ اے نبی دا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے. تے رب دے کولوں دعا منگدے نے اندے ربی غفر لی والی والدی والی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اللہ مینوں بھی معاف کر دے, میرے والدین نو بھی معاف کر دے, تے جڑا ایمان دی حالت دے اندر میرے گھر دے اندر داخل ہو جاندا ہے اللہ ان دی بھی مغفرت کر دے. مومنات عورتاں دے اندروں تے مومنین مرداں دے اندروں سب دی مغفرت کر دے. ایک اللہ دا اور نبی ہے, اے دا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تے اللہ دے کولوں دعا منگ دے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ مینوں بھی معاف کر دے, میرے والدین نو بھی معاف کر دے. قیامت والے دن اے تمام مومناں دی مغفرت کر دی. اللہ انہاں دے نام اعمال تے معافیاں دے قلم پھیر دے. او میرے امیرا والدین دا مقام کی ہے, اے باپ دی شفقت کی ہویا کرتی ہے. کسے صاحب دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے, اندر وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے. وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری ہے. دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے. دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے. پیو دی اللہ شہری شہر بنا دیندی. پیو دی اللہ شہری شہر بنا دیندی. کنڈ تے مار کے تھاپی دلیر بنا دیندی. او وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری ہے. دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے. اور لوکاں بانے بے شک گالاں پیو دیاں نے, اے کملے کی جانن نالا کیوں دیاں نے. قسم گھوریاں وچ بھی لذت وکھری ہے. دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے. اور راگ غماں دے شکر کدوں لاپتا ہے. سر تے سایہ یار سلامت باپ دائے. میری جولی دے وچ دولت وکھری ہے. دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری ہے. والدین کی اگر قدر کچھ نہیں دینا یار,
انہوں پوچھو جنہوں نے پیار کی محبت نصیب یا جنہوں نصیب ہے سن تے رب نے لے لیا. حضرت معاویہ بن یسار رحمہ اللہ اللہ اکبر والدہ دنیا تو چلیاں جاتی ہیں رو رہے اکھاں چوں آنسو. لوگوں نے پوچھا حضرت جی تسی تے سانو سمجھا دے ہو جا رو رہے ہو. فرمان لگے رو میں کیوں نہ رواں جنت دے 2 دروازے اج میرے لیے تے دروازہ بند ہو گیا. اللہ کی قسم ہے لوگوں والدین جیسے دعاواں نہیں جی دے سکتے. پھر ماں کا تو رب نے شریعت کے اندر مقام ہی ہو باپ تو بھی زیادہ رکھے. 3 حق ماں نو دے کے 4تھا باپ نو دیتا ہے. کتنا یاد مقام ہوئے گا. بچہ 9 مہینے اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر پرورش پاتا ہے. اور میں اللہ کا شکر کرنا کہ اللہ ایسی والدہ عطا کیتی ہے والدین ایسے دیتے ہی. اللہ تیرا بہت عظیم ہے یار جتنا شکر ادا کریے ادا ہی نہیں کر سکتے. اج کل لوگ کہتے یار باپ والدین دنیا تو چلے گا سارے ہی چھڈ کے ہی گئے. اللہ کی قسم اگر 5 وقت کا نمازی بنا کے دنیا تو چلے گا سمجھو دنیا کائنات کی دولت دے گا. اگر اخلاق اچھا دے کے چلے گا سمجھو دنیا کائنات کی دولت دے کے چلے گا. والدین کی آخرت بھی سمجھے گی تے میری تے تساں دی. پھر ایک گل اور دستے ہیں نبیوں تو بعد ہر کوئی دعا دا محتاج ہے. زندگی دے اندر بھی تے زندگی تو بعد بھی. اگر کہیے نا بھائی میں تے بڑا نیک ہاں میرے آباد کے سر پہ اللہ رحم کر کے میرے تے اپنی رحمت دے نال جنت دے دے. ہن پھر بھی ایک اور چیز باقی رہتی ہے جنیاں اولاد دعاواں کرے گی اللہ مقام بنانا جاتا ہے. اللہ مرتبے بنانا جاتا ہے. یہ اللہ نے نا جنت کے اندر مرتبے رکھے نے. ایک کا مقام آئے دوسرے کا تیسرے کا چوتھا. تے جویں جویں بچے دنیا سے دعا کرتے ہیں نا اپنے والدین واسطے اللہ ان جو والدین کا ایسا درجات بلند کرتے رہتے ہیں. اور سلسلہ تو صحیحہ دی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی قبر دے اندر ہوتا ہے ان دے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں. وہ بندہ کہتا ہے اللہ میرے تے عمل ہی بند ہو گئے یہ درجات کتنوں بلند میرے اتنے جا رہے ہیں. دسیا جاتا ہے کہ استغفاری والا کا پھر دنیا اج تیرے بچے نے دنیا کے تیرے واسطے استغفار کیتا ہے. تیرے لیے اللہ کو بخشش طلب کیتی ہے تے گناہ تے میں تیرے معاف کر دے نے انہاں دا بدلہ میرے درجات کی بلندی کی صورت کے اندر ملے. اور اتنے ایک دس دیا یار وہ بڑی ضروری گل گھٹ تو گھٹ کم سے کم بھی 100 دفعہ تے والدین دنیا تو اگر چلے جاتے ہیں نا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے دعا یا رب اغفر لی والی والدی یا اے بھی نہیں آتی اللہم اغفر لی امی و ابی اللہ میرے والدین کو بخش دے. اے بھی اڑی چ نہیں آتی تے اے جی اللہ میری ماں کو بخش دے اللہ میری ماں کو بخش دے اللہ میرے والدین کو بخش دے. اور اندے تو پہلے 100 دفعہ اے منن تو پہلے 100 دفعہ درود ابراہیم درود شریف پڑھ لیا. اور پہلے چھوٹا پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا ہی پڑھ لو. یا اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اتنا ہی پڑھ لو. 100 دفعہ اے پڑھ کے تے اس تو بعد 100 دفعہ والدین بھی دعا کرو. پتہ کی خیال ہوئے گا قبولیت کے اندر رکاوٹ ہی نہیں رہے گی. جب 100 دفعہ نبی علیہ السلام کے درود و سلام پڑھا گے اس تو بعد والدین واسطے 100 دفعہ اور دنیا تے میں کہنا یا اللہ فلاں بندے کو وزیر اعظم بنا دے نہیں قبول ہو سکتی. دعا ہی بڑی بے تفید مان رہے ہیں ہاں ہو ہی سکتی تھی یا اللہ اے بندے کو فلاں چیز دے دے فلاں دے دے جڑی کہ ان کی پہنچ تو بات میری یا میری حکمت دے تحت نہیں بھی دیتی جا سکتی. مل بھی سکتی ہے لیکن اللہ دے گھر دے اندر ایک حکمت وہ نہیں دے گیا اس تو گھٹ دے دینا ہے یا اندر بدلے دے اندر اللہ صحت دے دینا ہے زندگی لمبی اور کئی نعمتیں دے دینا ہے. لیکن مرن تو بعد جب دعا کریں گے وہ درجات کی بلندی تو رہا ہے کچھ یا قبول نہ ہونے کوئی صورت ہی باقی نہیں ہے کہ اللہ قبول نہ کرے. اس واسطے یار والدین واسطے انہوں کا حق ہے سارے اوپر کہ انہوں نے سانو پالیا ہے
وڈا کیتا ہے، اتنا پیار تے محبت دیتی، لاڈ کیتا ہے. اور یہ بھی تسی سنیا اگرچہ حدیث کے اندر کچھ تھوڑا جا ہے کہ انسان حج تے جاندا ہے کنے پیسے لاوندا ہے، اور ان کی قبولیت کے اندر پھر بھی سارے کو گارنٹی ہے نہیں. پیسے کے اندر اگر کوئی تھوڑا جا حرام دا مل گیا تو سارا حج ہی برباد، سارا عمرہ ہی برباد. تے اگر مسکراندے ہوئے چہرے نال والدین ویکھ لے پھر اللہ ایک مقبول حج تے عمرے دا یار ثواب دیتا ہے. یہ نہ خرچہ نہ لینا نہ دینا. پھر والدین کی گل اگرچہ کوڑی ہوے یا میٹھی ہوے ٹھیک ہے، ہوے شریعت کے مطابق اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہوئے من لو، اکھاں بند کر کے من لو، لیکن مننی کس طرح نیت ہی رکھنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساخت الرب فی سخط الوالدین، اللہ کی ناراضگی رب کی والدین کی ناراضگی کے اندر ہے. ورضا ربی فی رضا الوالدین، رب کی رضا والدین کی رضا کے اندر. رب نو کیا نے اللہ اگرچہ گل کوڑی ہے بندی نہیں من لئی ہے، کیوں عرشاں تے تو راضی ہو جا، دنیا تے اے راضی ہو جان گے، رب زندگی بھی سنبھال لے گا، آخرت بھی سنبھال لے گا. اس لیے اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. والدین کی خدمت اللہ کی بدلے دینا جے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام دیا رفاقتاں اے جنت کے اندر اپنے باپ کی خدمت کی وجہ تو دے رہے ہیں، اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ تو دے رہے ہیں. اگر چاہتے ہو اللہ میرے کو رزق چھوڑا ہے، اگر چاہتے ہو میری رزق نو بڑھا دیتا جائے، اگر چاہتے ہو اگر ساری عمر نو لمبیا کر دیتا جائے، اللہ سانو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عمر عطا کر دے رہے. میں تمہیں حل دس دینا، ایندا ایک بڑا پیارا وظیفہ دس جاوا. میرے تے تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جڑا چاہتا میں یرید ان یمد لہ فی رزقہ و امورہ، اور جڑا پتہ چاہتا ہے اندر رزق نو بڑھا دیتا جائے، اگر 1 لاکھ ہے تو کروڑ کر دیتا جائے، یا اللہ ایک تو بھی زیادہ کر دے رہے. اگر عمر 40 سال ہے اللہ 80 سال کر دے رہے، اگر 40 سال ہے اللہ 50-60 سال کر دے رہے. فرمایا اپنے والدین دے نال نیکی کر لو، وسیلہ رحمی کر لو. اے والدین دے نال نیکی دی وجہ تو اللہ تہاڈیاں عمراں بھی لمبیاں کر دے گا تے اللہ رزق دے اندر برکتاں بھی پیدا کر دے گا. تے او بدبخت جنہاں نے والدین نو تنگ کیتا ہے. اور میں تے پڑھ رہا سی عبد المجاہد حفظ اللہ اپنی کتاب دے اندر لکھتے نے ایک بدبخت نے اپنی والدہ نو لے آئے، اے بڑھاپے دی عمر دے اندر سمندر دے کنارے تے چلا جاندا ہے، والدہ نو چھڈ کے تے آپ چلا جاندا ہے. اے والدہ سمندر دیاں تغیانیاں پئی رہندی ہے، اے چھلاں آ رہیاں نے جا رہیاں دیکھدی پئی ہے. ایک فیملی آندی ہے سیر کرنے نہ دے اندر ایک بندہ ہے، انہیں ویکھیا اے بڈھی جی مائی ہے، رات دا ٹائم ہونے والا ہے، اے اپنے سمندر دیاں لہراں پی تکدی ہے. اے آندا ماں جی کیا میں پوچھ سکنا وا کندے انتظار دے اندر بیٹھیاں؟ آندی وے ویرا میرا پتر گیا سمندر دے اندر سفر تے، میں دا انتظار بھی کرنی ہاں. اے کول ایک پرچی لکھی پئی ہے، اے جدو بندے نے پرچی کھول کے ویکھی اللہ دی قسم زمین پیروں دے تھلوں نکلدی ہے. بیٹے نے لکھیا جیڑا بندہ اے پرچی پڑھے میری والدہ نو اولڈ روم دے اندر جمع کرا دے رہے. او یار ماں اپنی رات بھی بھول چکی، چین بھول چکی، پتر آئے گا. پتر ایڈا بدبخت قسمت کا ماریا، اور جن کی دنیا کی سدھی ہو سکتی رب جنت دے
یاد رکھنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک بندیاں کو نبیین دا صدیقین دا شہداء دا صلاحاء دا اتقیاء دا ساتھ دے دے گا، لیکن جڑے بندے نے والدین کی نافرمانی کی دی چاڑ نہ رکھے. میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ جو لوگوں کہ اللہ تو جنت دی، اللہ دے کولو نبیین صدیقین شہداء صالحین دے ساتھ دی تمنا نہ رکھے اگر والدین دا نافرمان ہے. سوال دے واسطے یار والدین دی، پھر والدین میں ایک چھوٹی جی درخواست کراں گا، اپنے بچیاں دی تربیت اچھی کر دے، ان دی اگلی دولت ہوئی ہوگی. اور جس طرح میں نے دسیا کہ کہن تو زیادہ عملی نمونہ تے رب دے کولوں دعا. کہنا اچھا نہیں لگتا تو میں پھر اشارہ کرنے کو سبق کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اسی جتنے پڑھیں ماشاءاللہ پھرانا بھائی بھتیجا بھتیجے سارے یہ ساری کوئی مجال ہے یا سارے کوئی طاقت ہے کہ اسی ماشاءاللہ ٹوٹیاں پھوٹیاں جڑیاں نمازاں چل رہی ہیں یہ کنی بدولت ہے. وہ والدین تے پھر اگوں سارے دادا پردادا پیو دادا انہاں دی محنتاں دے اور اللہ کی قسمیں اگر قیامت کی دیواراں تک کے بوٹا انج چلدا جاندا ہے. رب سب تو پہلے سارے خان دے اندر جنہیں بوٹا لایا پورا پورا خواب دے گا. ساری والدہ کی قبل تے سارے اللہ پورا پورا اجر عطا کرے گا. میری گل ساری قبول ہوئے نہ ہوئے انہاں نوں رب دا بدلہ ثواب پورا دے گا. نیکی دا راستہ دس دیتا ہے تے والدین تو ود کے کوئی خیر خواہ نہیں ہوندا جے. تے اگر اسی اپنے بچیاں دی خود آپ ہی خیر خواہی نہیں نہ کرنی تے پھر کرنی کنے جے. تے جب والدین دنیا تو زندگی کے اندر تنگ بھی کیتا ہے، پریشانیاں تے معافیاں بھی نہیں منیاں، نافرمانیاں بھی کیتیاں، سارا کچھ کیتا ہے، دنیا تو چلے گیا تے سائڈ تے باں رکھ کے رو رہا مر گیا. کی فائدہ ہوندا یار جدو زندگی کے اندر نہ خدمت کی نہ حال پوچھا نہ انہوں نے خرچ کیتا نہ کچھ، دنیا تو چلے گیا کہ رون کا اس پچھتان کا فائدہ ہے. جدو فصل تباہی ہو گئی ہے برباد ہو گئی اندر تے واہ ویلا کرن دا فائدہ کی ہے؟ اندر تو پہلے زندگی کے اندر انہوں نے قدر کرنی سی. پھر والدہ جیسا میٹھا لیوا کے یقین منو یہ صبر میں رب دینا ہے. ایک دفعہ دل نہ ہے جی پتہ نہیں کی وہ ہونے بندے نے مر جانا یا فوت ایسی سوتے حال والدہ کا سار گھر میں اس طرح نگاہ مارو گھر ہی ویلا یار لگتا ہوں ایک تے دو نے والدین پورے گھر نو اللہ نے رونقاں لگی ہوندیاں جی. اللہ کی قسم لکھ بندہ گھر چ ہوئے وہ رونق نہیں جی آتی. وہ محبتاں وہ جہاں رب دیا رحمتاں نہیں جی ملدیاں جڑیاں والدین کی بدولت اللہ دے کے چلا جاتا ہے. اگر والدین نیک بھی نے تو انہوں کا جانا ہی رب اولاد نہیں باعث برکت بنا دیتا. جی میری گل یاد رکھا. اس واسطے خود بھی یار اپنے آپ کو ٹھیک کرو اللہ کی فرما برداری دے کر، پھر اپنے بچیاں کی تربیت ایسی کر دیو کہ ساڈے تو بعد صدقہ جاریہ رہن پیچھے. وہ دعا منگن یا نہ منگن اگر دین دے راستے تے چلتے پے نے نا، بلکہ دین تے چلن والا بندہ کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا دعا نہ منگے. فرض کرو نہ بھی منگے نماز ہی کلی پڑھ رہا ایٹومیٹک دعا منگی جا رہی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ایٹومیٹک کے اندر دعا جی دعا ابراہیم تھوڑے کل پڑھ کے دسی ہے ایٹومیٹک منگی جائے. اس واسطے والدین دے اپنی اولاد دے کے عملی نمونہ پیش کر دیو. کئی بندے بچارے وظیفے کر کر کے پوچھ پوچھ کے تھک جاتے ہیں، اولاد نماز سے نہیں لگتی. کیوں؟ اصل سے بچپن تے انہوں دے سامنے عملی نمونہ پیش نہیں کیتا. ہوں جی اسی بڑھے ہوئے لگے انہوں نے کہنا تسی نہیں تو اتنے جا کے لگے سی اسی نہیں اتنے جا کے لگے. اس واسطے بچپن تو انہوں دی تربیت انہوں دا رخ اس طرف کر دیو کہ بے ایمانی نہ کرن، بد اخلاقی نہ پیش نہ آن، جھوٹ نہ بولن، بددیانتی نہ کرن، نماز نہ چھڈن. رہ بھی جاندی کسی صورت دے اندر تے اگلے دن بھی پڑھنی پیندی تے پڑھتے لازمی نے. بیماری کی حالت دے اندر بہ کے کھلو کے پہ کے پڑھتے لازمی نے. یہ تو ود کے رب کا انعام کی ہو سکتا ہے. تے والدہ کے بارے چند ایک اشعار کہہ کے اجازت چاہنا ٹائم بھی ہو چکا ہے. کسی نے والدہ کی شان کے اندر نہ پڑا اور یقین منو جنہ دی والدہ زندہ نے اللہ کی قسم انہاں دی قدر کر. میں تو اپنی مسجد چ ہے میرے جواب ہی دینے دینا مجھے ٹینشن، کیونکہ والدین کی خدمت کے اندر نا
یہ یقین کی گل نہیں ہے تھوڑا ہوئے نہ ہوئے میرا ہے رب خزانے دینا یہ سونے کے پاک دے دینا کیوں ایک مسجد پہلی تے گل انہوں کا بہت بڑا احسان ہے اللہ کا شکر اتوں تک کا احسان بڑا دیتا انہوں نے الحمدللہ اور میں کہنا یہ بھی کوئی انہوں کا یا میرا کمال نہیں ہے اللہ نے انہوں نے دل چ پیار پایا والدہ کی خدمت کی وجہ تو انہوں نے دل چ اللہ نے رحم پاتا ہے پیار پاتا ہے کہ انہوں نے ان تک کیتا ہے یہ بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ سمجھو کہ پتہ نہیں میں انہوں نے سمجھا کے یا انہوں نے میرے اتنی محبت نہیں میرے سے کچھ نہیں ہے گناہگار کا جڑیا بندہ ہے یہ رب دلوں کے اندر محبت پانا اس واسطے چند ایک اشعار والدہ کے بارے تیرے پاجوں چین نہیں آندا سانو تیرے پاجوں چین نہیں آندا سانو ایویں تے نہیں روندے لوکی زندگی تو بعد اندر بھی اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل
اللہ انہوں کروٹ کروٹ اپنی کروڑا رحمتاں دے نال نوازے، اپنی جوال رحمت دے اندر انہوں نے ٹھکانہ نصیب فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رفاقت نصیب فرمائے، ہمسائے دی نصیب فرمائے، اور جنہیں بھی جنہ دے والدین پہنا پڑا اس دنیا تو چلے گئے ایمان دی حالت دے اندر، توحید دی حالت دے اندر، اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغاں چوں باغ بنائے، اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغاں چوں باغ بنا، انہاں دی مغفرت فرما، انہاں دیاں اولاداں نوں انہاں واسطے ذریعہ نجات بنا۔